حضور غوث اعظم نے بھی مراقبہ کیا، اور تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، تمہیں بہت فائدہ بھی ہوگا اور تم صحیح سلامت واپس بھی آ جاؤ گے، چلے جاؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ ابو المظفر قافلے کے ساتھ چلا گیا، قافلہ چلا بھی گیا، مال بھی بیچا، منافع بھی کافی ہوا، واپس بھی بغداد شریف آ گیا۔ جب واپس آیا تو سیدھا پہلے اس بزرگ کے پاس پہنچا جس کے پاس پہلے گیا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ مت جانا، اگر جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، میں تو گیا تھا، میں تو بہت منافع کما کر آیا ہوں، اور دیکھو آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں۔ اس اللہ کے ولی نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ اچھا۔ انہوں نے دوبارہ مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد ابو المظفر سے پوچھا کہ تم کو خدا کی قسم سچ بتاؤ، جب تم جا رہے تھے یا آ رہے تھے فلاں فلاں شہر کے فلاں مقام پر فلاں درخت کے نیچے تمہارے قافلے نے رات گزاری تھی؟ تم نے کہا ہاں، ہم نے رات وہاں گزاری تھی۔ اب ایمان سے مجھے بتاؤ کہ وہاں تم نے خواب کیا دیکھا تھا؟ ابو المظفر نے کہا کہ ہاں، میں نے وہاں خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو آئے، مجھے قتل کر دیا، سارے قافلے والوں کو قتل کر دیا، اور جتنا بھی مال تھا وہ لوٹ کر لے گئے۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خواب تھا، سچا نہیں تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ خدا کے بندے، جو تم نے خواب دیکھا تھا میں نے تو وہی بتایا جو لوہے محفوظ پر لکھا تھا تمہارے لیے، میں نے تو وہی بتایا، لیکن میری اتنی طاقت نہیں تھی، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طاقت تھی کہ اس نے تمہارے اس لکھے ہوئے کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی خدا کی قسم ہماری جماعت جو قادری جماعت ہے، قادری نقش بندی جماعت جو میرے غوث پاک کے مرید ہیں، یہ سب کبھی کبھی آپ لوگوں نے بھی ایمان سے بولو، کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت بھیانک خواب دیکھا ہوگا، آپ نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، لیکن جب آنکھ کھلی ہوگی تو شکر ادا کیا ہوگا، خدا کی قسم یہی کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی خواب تبدیل کیا، قیامت تک اپنے مریدوں کے خواب کو جو مصیبتیں ہیں وہ خوابوں میں تبدیل کر دیتے۔ معاملہ ہونا ہوتا ہے نا، خواب میں ڈال دیتے ہیں۔ لوہے محفوظ بھی پورا ہو گیا جو لکھا تھا، اور یہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اگر وہ کام نہیں ہونا ہے تو خدا کی قسم ہے
اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ کام کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں. سحری آپ کی عادت مبارک اور سنت یہ ہے، اور ہمارے اہل سنت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سحری میں دیر کرتے ہیں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ شیعہ سحری جلدی بند کرتے ہیں اور افطار دیر سے کرتے ہیں، ہے نا. حضور سحری فرما رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ حضور ٹائم ختم ہو گیا سحری کا، میں نے اذان دینی ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیں. حضور نے اس کی بات نہیں سنی اور دوبارہ کہا. اس نے دوبارہ کہا کہ حضور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ اور نہ کھائیں، روزہ خراب ہو جائے. اس کی پرواہ نہیں کی. تیسرا نوارا منہ میں ڈالا. بلال نے دیکھا کہ حضور میری بات مان ہی نہیں رہے. میں حضور خدا کی قسم ٹائم ختم ہو گیا، روزہ خراب ہو جائے گا. آپ نے اپنے منہ کا نوالا کیا. بلال نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، کیا میری بات پر آپ کو یقین نہیں تھا؟ جو میں آپ کو بولتا جا رہا تھا کہ ٹائم ختم ہے تو آپ نہیں مان رہے تھے، اور جب میں نے قسم کھائی تو آپ نے مانا. یہ بات نہیں ہے بلال، یہ بات نہیں تھی. دراصل جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتا. جب تم نے پہلی بار مجھ سے کہا تو میں دیکھ رہا تھا کہ سورج ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں صبح صادق ہوتی. میں کھا لیا. دوبارہ بھی اسی طرح ہوا، ابھی سورج اس مقام پر نہیں پہنچا تھا، میں نے کھا لیا. تیسری مرتبہ بھی نہیں پہنچا تھا، مگر جب تم نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم حضور ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو حکم دیا کہ فوراً اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں صبح صادق ہوتا ہے، کیونکہ میرے بلال کی قسم خالی نہ چلی. کہ ہمارے جیسے تمہارے جیسے جو بولنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ نے عقل چھین لی، عقل سے غاری ہو گئے. ہمارے جیسے تمہارے جیسے. رسول کی بات چھوڑ دو، بلال کی بات کرو. بلال قسم کھا لے تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے. خلفائے راشدین صحابہ کرام گناہ کرو اللہ اس کو ثواب بنا دیتا ہے. اللہ اس کو ثواب بنا دیتا ہے. کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، کتنے جا لڑیاں گستاخ. رمضان المبارک میں روزہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ رکھ رہے ہیں. روزہ شریف ہوتا تھا کہ شام کو روزہ کھولے جب تک آپ جاگ رہے ہیں، آپ کھاتے پیتے رہیں، جیسے ہی آپ سو جائیں گے آپ کا روزہ اسٹارٹ. سحری ویری کا نام نہیں ہے. پھر دوسرے دن مغرب کی نماز میں مغرب کی اذان ہو تو روزہ کھولو. کتنا مشکل. رمضان شریف کے پورے مہینے میں کوئی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. یہ حکم